دے دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس دعا کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اور رب کریم سے اس التجا کے ساتھ کہ جس نیت سے آپ نے اس سیشنز کو جوائن کیا ہے، آپ کی نیت ڈیفینیٹلی ان پروفیشنل سکلز کو سیکھ کے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی ہے، اچھا پیسہ کمانے کی ہے، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کے لیے. اور خاص طور پہ آج کا جو کووڈ-19 کا انٹرنیشنل ڈیزاسٹر آ چکا ہے، اس کے اگینسٹ میں جو بہترین پروفیشنل سکلز کو آن لائن بیچنے کا پیٹرن الحمدللہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، جس میں ہم اپنے گھر بیٹھ کے پروفیشنلی ان سکلز کو سیکھنے کے بعد آن لائن ان سکلز کی فری لانسنگ کے ذریعے سے سیل کر سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں. یہ راستہ ہمیں اللہ پاک نے دکھایا ہے الحمدللہ. ہم جس نیت کے ساتھ یہ سیکھ رہے ہیں وہ آپ کے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آسانیاں اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی جانب. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری اہمیت کا حامل ہوگا. کل کے لیکچر میں جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی وہ اپنے پیٹرن پہ بڑی جامع اور بڑی مختصر اور بڑی لینتھی تھی، اس میں سب کچھ تھا. اگر آپ ان رولز کو فالو کریں گے تو کل والے تمام پوائنٹس آپ کے کلیئر رہیں گے. یاد رکھیے گا سیکنڈ پورشن میں آج ہم بات کریں گے جب آپ نے اپنی کوئی فائل سیو کرنی ہے تو وہ سیو کیسے کرنی ہے اور اس کے رولز کیا ہیں، اس کے ریگولیشنز کیا ہیں. یہ باتیں میں بڑے اختصار کے ساتھ آج بیان کروں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ جامعیت سے بیان کروں تاکہ آپ کی کوئی جو تشنگی ہے وہ باقی نہ رہے. اور جب آپ کام کریں فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، انسٹاگرام کے لیے یا پرنٹنگ کے لیے یا کسی پرنٹنگ پریس کے لیے، تو آپ ہر لحاظ سے جانتے ہو کہ آپ نے کس کس پلیٹ فارم کے لیے کس طرح کا فائل سیو کرنا ہے اور کس طرح کا کام آپ نے کرنا ہے. یہ بڑی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. جب تک آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی اپنی فائلز کو سیو جب کر رہے ہیں کیا، کیوں، کب اور کیسے آپ کو نہیں جانتے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے کہ آپ اپنی فائل کو مکمل کر کے اپنے کلائنٹ کو کام ہینڈ اوور کر سکیں. کلائنٹ ہے آپ کا امریکہ کا یا پاکستان کا ہے، فری لانسنگ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ایک آپ ایڈ ڈیزائن کر کے دو. میں نے کرنا کیا ہے اس کا، میں نے اپنے ویب کے اوپر میں نے ایک بینر لگانا ہے. یار بینر کیا ہوتا ہے بھائی جان، اور وہ لگاتے کیسے ہیں مجھے کیا پتا. تو بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ آپ کو کام نہیں ملے گا. یار وہ میں نے ایک بروشر کرنا ہے، میں نے پرنٹنگ کروانی ہے، پرنٹنگ کے لیے بروشر آپ نے کس طرح اس کو دینا ہے پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، تو کیسے دیں گے اس کو ڈیزائن کر کے. یہ ڈیزائن کی جو فائلز ہیں، جب تک آپ کو پتہ نہیں نہ ہوں گے کہ آپ نے ان فائلز کو کس طریقے سے سیو کرنا ہے، کس پیٹرن میں سیو کرنا ہے، تب تک آپ یہ کام جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے. مطلب جو ڈیزائننگ ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں فائل ڈیزائن کر رہا ہوں اس فائل کو ڈیزائن کر کے میں نے سیو کس فارمیٹ کے اندر کرنا ہے. دس از دی بیسک ریکوائرمنٹ جو کہ آپ کو جس بات کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا ایک بات ہو گئی جی. دوسری بات یہ ہے، آواز ڈبل آ رہی ہے سر، آواز کا ایشو. لیٹ می چیک سر، آواز ڈبل کیوں آ رہی ہے. مجھے 1 منٹ دے میں چیک کرتا ہوں جی. آواز کی ایک کمپلین آئی ہے، مجھے اس کو کنفرم کر لینے دیجیے گا. میرے خیال میں تو آواز یہاں سے ٹھیک آ رہی ہے، لیکن میں چیک کر لیتا ہوں. آواز نہیں سر، یہاں سے آواز کلیئر ہے. آپ کے سر نیٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہوگا. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو آواز ڈبل آ رہی ہے
وہ کائنڈلی اپنا ذرا ہینڈ ریز کیجیے گا پلیز، جن کو آواز ڈبل آ رہی ہے. سر ہینڈ ریز نہیں، ویٹ مینس ایک ہی بندہ ہے، دو بندے ہیں، اوکے 2 لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر 2 لوگ ہیں تو میں اس کو دوبارہ سے سارٹ آؤٹ کرتا ہوں. ویسے باقیوں نے ہینڈ ریز نہیں کیا، اٹ مینس کہ آپ کا کوئی ایشو ہے. ٹھیک ہے جی مس نمرا، یہ آپ کا کوئی اپنا ایشو ہے، باقیوں کو آواز کا مسئلہ نہیں ہے. محمد نوید صاحب کو نمرا کا بس یہ مسئلہ ہے، باقی تمام لوگوں کو آواز کلیئر آ رہی ہے. تو یہ آپ کا نیٹ کو ویک چل رہا ہے، اینی ویز ٹھیک ہے، یہ ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر ٹھیک نہ ہوا تو 10 منٹ کے بعد دوبارہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اچھا جی، اس کے بعد یار آپ مجھے چیٹ کریں گے تو لیکچر ڈسٹرب ہوگا. جناب علی ایک سیکنڈ سر، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آواز ڈبل آ رہی ہے، انٹرنیٹ ایشو آ رہا ہے. فیصل بازی صاحب کا ٹھیک ہے جی. سر یہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے، آواز ٹھیک ہے، یہاں سے بالکل کلیئر آ رہی ہے اس یہاں سے. اچھا اب آپ نے کچھ چیزیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گا نا، آپ نے بڑے ان کو نا جیسے کہتے ہیں نا رٹ لینا ہے، تو آپ نے ان کو رٹ لینا ہے. کیوں رٹنا ہے آپ نے؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کی ڈیزائننگ کی بیس ہے. آپ کو جو کلائنٹ ملے گا نا، وہ کلائنٹ آپ سے جو کام کروائے گا یہ اس کی بیس ہے. ان بیسس کو آپ نے اچھی طریقے سے رٹ لینا ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات سر، پلیز مجھے فضول میسیج نہ کریں. اوکے ویل ڈن، گڈ مارننگ، پلیز سر میرا دھیان بڑھتا ہے. میرے ساتھ جو ہے نا مسئلے کی بات کریں، مجھے فضول میسیج نہیں کرنے. میرے پاس ٹائم کم ہے اور بہت لمبا ٹاپک ہے میرا آج کا. میں نے آج ہی ٹاپک ختم کرنا ہے تاکہ کل ہم نیکسٹ کی بات کر سکیں. اچھا اب اس میں جو کلائنٹ ہے آپ کا، وہ جو چیزیں آپ سے مانگے گا نا، ان چیزوں کے اوپر آپ نے جانا ہے. نمبر 1، یار پھر میسج کر دیے میرے بھائی، کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ لیٹ می چیک. اب دیکھیں نا میرا ٹائم بار بار آپ کے میسج پہ جا رہا ہے، آواز ڈبل آ رہی ہے. سر مجھے آپ 1 منٹ دیں، میں اس آواز کے مسئلے کو دوبارہ سیل کرتا ہوں. 1 سیکنڈ دیجیے گا پلیز. لے سر میرے خیال میں اب آواز کا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا ہوگا. جن کا مسئلہ حل نہیں ہوا ان کا ذاتی نیٹ کا ایشو ہے، یہاں سے ایشو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے ہماری جانب سے کوئی ایشو نہیں ہے، چیک میں نے کر لیا ہے، اور مجھے باقی لوگوں کا پرسنل ایشو ہے. اینی ویز ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ کے کلائنٹ دیکھیں 5 منٹ ہمارے ویسٹ ہو گئے یار. نیٹ کا ایشو جو پرسن ہے بیٹے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہاں سے بالکل کلیئر ہے. آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی کلاس کی، وہ بالکل صاف شفاف آواز کے ساتھ ملے گی. اچھا اب جو آپ کا کلائنٹ ہے، جو اس نے آپ سے ایڈ ڈیزائن کروانا ہے، اس کے رولز کی طرف آئیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو اس کی فائل ہے وہ آپ سے پرنٹنگ کروانا چاہتا ہے، وہ ویب سائٹ کے لیے آپ سے کچھ چیز تیار کروانا چاہتا ہے، فیس بک کے لیے کروانا چاہتا ہے، یوٹیوب کے لیے کروانا چاہتا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے کروانا چاہتا ہے، کسی موبائل اپلیکیشن کے لیے. رولز کیا ہیں؟ آپ نے یہ تمام کام جو ہے کرنے کے بعد اس فائل کو سیو کیسے کرنا ہے، دی بیسک پوائنٹ ہے. آئیے اس بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں اپنے کلائنٹ کو دینی ہیں بنا کے، جس فائل کے اندر آپ نے اس کو چیزیں دینی ہیں، اس میں سے ایک مین فائل جو ہے وہ جے پیگ ہے. اب جے پیگ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہلکی سی انٹرو دیتے ہیں اور اس بات کو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں جی. جے پیگ جو ہے وہ ایک ایسی فائل ہوتی ہے جو آپ اپنے کلائنٹ کو دیتے ہو تو وہ فیس بک کے اوپر یہ لکھتے جائیے گا پلیز. بعد میں ہم ان کو آئندہ دہرائیں گے نہیں، ہمارا کام بہت لمبا ہے کرنے والا، ٹائم بہت تھوڑا ہے، 2 مہینے ہیں، 4 کورسز ہیں. سو پلیز ذرا بریک کے اوپر رکھنے کا ٹائم نہیں ہے، ریس پہ پہنچ جانا ہے ہم نے. یہ باتیں میں ریپیٹ نہیں کروں گا، ان کو نوٹ کر لیجیے گا. آپ نے جو فائل دینی ہے اپنے کلائنٹ کو یوٹیوب کے لیے، انسٹاگرام کے لیے، فیس بک کے لیے، بلاگس کے لیے، موبائل کی اپلیکیشنس کے لیے، ویب سائٹس کے لیے، میں نے بول دیا ہے، نوٹ کر لیجیے گا. یہ تمام آپ نے دینی ہے اس کو فائل جے پیگ فارمیٹ کے اندر، جے پیگ فارمیٹ آپ نے سیو کرنا ہے اس فائل کو، جو کہ ان پلیٹ فارمس کے لیے آپ نے اس کو دینی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی فائل جو وہ کہتا ہے میں نے ڈیجیٹل پرپس کے لیے یوز کرنی ہے، وہ تمام فائلز آپ نے اس کو جے پیگ کے اندر دینی ہے. جے پیگ جو ہے وہ مخفف ہے، ایبریویشن ہے جوائنٹ فوٹوگرافک ایکسپرٹ گروپ، یہ سے بنتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ میں نے بتا دیا، اس میں سیو کرنی ہے. وہ کلائنٹ جو آپ سے کہتا ہے جی مجھے آپ نے ایڈٹ-ایبل فائل دینی ہے، کون سی فائل دینی ہے؟ ایڈٹ-ایبل فائل دینی ہے. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں، کچھ چینج کرنا چاہوں تو میں کر سکوں، تو آپ نے اس کو پی ڈی ایس فارم میں دینا ہے. پی ڈی ایس کسے کہتے ہیں؟ فوٹو شاپ ڈاکومنٹ، پی ڈی ایس. تو اگر وہ بندہ آپ سے کہتا ہے جی مجھے پی ڈی ایس دو، تو آپ نے اس کو فوٹو شاپ ڈاکومنٹ میں پی ڈی ایس ڈاکومنٹ کے اندر سیو کر کے دینی ہے. کوئی کلائنٹ آپ سے کہتا ہے جی مجھے آپ ایسی فائل دیں جس کو میں بطور لوگو کے یوز کر سکوں. یاد رکھیے گا لوگو کے لیے ہمیشہ آپ نے جو فائلس کو دینی ہے وہ جے پیگ بھی دینی ہے اور پی این جی بھی دینی ہے. پی این جی کا مطلب ہوتا ہے فوٹوگرافک نیٹورک گروپ، ٹھیک ہے جی. یہ اس کا مخفف ایبریویشن ہے. تو آپ نے جو پی این جی ہے وہ آپ نے جس کو دینی ہے وہ آپ نے ہمیشہ، یہ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے بتا دیتا ہوں. یہ چیز فوٹوگرافک
نیٹ ورک گروپ, تو آپ نے پی این جی فائل دینی ہے اس کلائنٹ کو جو آپ سے لوگو مانگتا ہے. لوگو والی فائل ہمیشہ پی این جی میں جائے گی اور ساتھ میں جے پیک کے اندر بھی جاتی ہے. تو لوگو والی فائل اگر آپ پی این جی میں نہیں دیں گے تو کلائنٹ کے لیے وہ فائل بیکار ثابت ہو سکتی ہے. وہ کہے گا یار کیسے آدمی ہو, آپ نے مجھے فائل دی ہے. تو یہ پی این جی کے اندر جائے گی. اچھا, اس کے بعد وہ فائل جو آپ کی جف فائل ہے, جف فائل کے بارے میں آپ جانتے ہیں, جو چھوٹی موٹی اینیمیشنز ہوتی ہیں, ہلکے پھلکے آپ نے کلپس ڈیزائن کیے ہوتے ہیں. ابھی اس فوٹو شاپ کے آپ کے سارے کورس کے اندر آپ کو جف گرافک بھی سکھائی جائے گی, جو کہ نارملی کورسز میں سکھائی نہیں جاتی, لیکن جو کہ آپ سے جو کلائنٹ ہے آپ کا فری لانسنگ والا, وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. جیسے یہ جو جف ہے, جف گرافکس, وہ انٹرنیشنل اگر آپ کوئی کلائنٹ ملتا ہے آپ کو فری لانسنگ میں, تو وہ کہتے ہیں مجھے جف بنا کے دو. تو جف گرافک نارملی سکھائی نہیں جاتی, لیکن ہم آپ کو ادارہ یہ سکھائے گا کیونکہ فری لانسنگ میں آپ کو اس کی نیڈ آئے گی. تو جف گرافک کا مطلب ہوتا ہے, جیسے آپ نے وہ دیکھی ہوگی نا چھوٹی چھوٹی, کوئی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, جسٹ مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا, میں آپ سے ابھی جناب شیئر کرتا ہوں جف گرافک کیا ہوتی ہے. تو جف بھی جو ہے وہ فائل آپ کو بنانا سکھائی جائے گی. لیٹس سے میں جف میں رین کرتا ہوں آپ کو, لیٹس سے رین جف, اس کو سرچ کر لیتے ہیں. رین جف کے اندر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی, جسٹ گیو می اونلی 1 منٹ, میں آپ کو جسٹ کلیئر کر دوں. اب یہ دیکھیے گا, یہ فائل ابھی جب کھلتی ہے نا جی, تو اس کے اندر یہ فائل تصویر نہیں ہے, یہ ایک ساکن امیج نہیں ہوگا بلکہ یہ موونگ امیج ہوگا. ابھی یہ کھلتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, بارش کے جو قطرے ہیں وہ دیکھیں یہ موو کر, اسے کہتے ہیں جف فائل. تو یہ بھی آپ کو ڈیزائن کرنا سکھائی جائے گی, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو جف فائل ہے یہ آپ سے آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ مانگ سکتا ہے. تو آپ سے اگر کلائنٹ کہتا ہے مجھے جف فائل دو, تو وہ اس طرح کی ہوگی, کوئی بھی فائل جس کے اندر موومنٹس ہیں, کوئی نہ کوئی وہ تاثر دینا چاہ رہا ہے, کوئی موومنٹ, کوئی نہ کوئی وہ ایک فیلنگ بیان کرنا چاہ رہا ہے جف فائل کے ذریعے, تو وہ کیسے بیان کرنی ہے ساری آپ کو سکھائی جائے گی. اینی ویز جف فائل جو ہے یہ آپ کا کلائنٹ بھی آپ سے مانگ سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی جف فائل کہتے ہیں جی انٹرچینج فارمیٹ کو. جو جف ہوتا ہے نا بیسیکلی گرافک انٹرچینج فارمیٹ جس سے بنتا ہے GIF سے, تو یہ آپ کا کلائنٹ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا. تو اب آپ نے جو اپنے کلائنٹ کو چیزیں دینی ہے وہ کس میں دینی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دوبارہ اس بات کو دہرانے کے لیے آپ دوبارہ لیکچر سن لیجیے گا, ریکارڈنگ میں نے آپ کو بتا دیا. ایک بات ہماری ختم ہوئی. دوسری بات, آپ کو جو چیزیں, اب یہ بڑی بیسک باتیں ہیں, پلیز ان کو دھیان کے ساتھ میرے پلیز نوٹ کرتے جائیے گا. دوبارہ سے آپ کو اس کی نیڈ پڑنی ہے. کلائنٹ نے آپ سے جب مانگنا ہے, آپ جاب کرو گے تب بھی, اور اگر آپ نے جاب نہیں کرنی ہے, آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے تب بھی, کلائنٹ نے آپ سے چیزیں مانگنی ہیں. یہ بڑی مشہور و معروف چیزیں ہیں, آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اچھا, آپ سے جو کلائنٹ مین چیزیں مانگے گا نا, یورپین کنٹری سے خاص طور پہ, ویسٹرن جو ہمارا ہے وہ کلائنٹ جو آپ کو فری لانسنگ کے لیے پیسے اچھے دے گا, وہ کیا ڈیمانڈ کرے گا؟ اس نے آپ سے لوگو بنوانا ہے. لوگو کے بارے میں ہم نے ساری بات کر لی, اس کو آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. آج لیفلیٹ کی بات کرتے ہیں, اور میں سادہ بتاؤں گا. یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے, ابھی اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی. یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا, بعد میں پڑھتے رہیے کہ میں موٹا موٹا بتا کے میں نے آگے نکلنا ہے. لیفلیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کو آپ سمجھ لیں سمپلی. یہ لیفلیٹ جو ہے وہ نارملی ایک سمپل نا پیج ہوتا ہے, ایک پیج ہوتا ہے نارملی. کبھی کبھی یہ 2 پیج ہوتے ہیں, لیکن نارملی ایک پیج ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو ہلکا سا نا اس کا ایک امیج دکھائی دیتا ہوں. لیفلیٹ جو ہے وہ ایک پیج ہوتا ہے سمپل, جو کہ عام طور پہ 1 یا 2 سائڈ سے پرنٹ ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس نے جو لیفلیٹ ہے اس کے اوپر نا کلائنٹ کی بیسک انفارمیشن ساری جو ہے نا وہ کسی ایک پیج کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. یہ دیکھیے, یہ لیفلیٹ کی ایگزامپلس ہیں. اس میں یاد رکھیے گا جو اچھا پراپر لیفلیٹ ہے نا وہ یہ ہے, جو میں آپ کے سامنے یہ ہے. اسے کھول لیتے ہیں. یہ کھل کے آ گیا. اب دیکھیں اس میں یہ ایک فرنٹ ہے اور یہ بیک ہے. بیسیکلی یہ لیفلیٹ ہے. اب یہ جو باقی چیزیں کھل کے آ گئی نا, 4 فولڈ 5 فولڈ, یہ اصولاً لیفلیٹ کے اندر نہیں آتے. یہ لیفلیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر فرنٹ اور بیک سے, چاہے وہ پرنٹ ہوا ہوتا ہے یا فرنٹ ہو یا خالی بیک, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے فرنٹ اور بیک کے ساتھ کلائنٹ اپنا میسیج دے رہا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں لیفلیٹ. یاد رکھیے گا 2 4 5 6 فولڈ والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لیفلیٹ نہیں ہوتی, وہ بروشر ہوتی ہیں. لیفلیٹ ہوتا ہے ایک صفحہ. لیف کہتے ہیں نا پتے کو, پتا لیف, تو لیفلیٹ مطلب ایک سمپل پیج ہوگا, فرنٹ سے یا فرنٹ اور بیک سے وہ ڈیزائن ہوا ہوگا, اسے کہتے ہیں لیفلیٹ. اب لیفلیٹ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے, اس کو پلیز نوٹ کرتا جائیے گا. لیفلیٹ کے اوپر کلائنٹ عموماً جو ہے وہ اپنی کسی وقتی طور پہ اپنی کسی انفارمیشن کو شیئر, مثلاً ایک دکان کا, ایک کسی کاروبار کا, ایک اپنی آؤٹ لیٹ کا, اپنی کسی برانچ کا وہ افتتاح کر رہا ہے, تو وہ کلائنٹ جو ہوگا نا وہ آپ سے کہے گا مجھے لیفلیٹ ڈیزائن کر کے دو. لیفلیٹ کے اندر آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کریں گے, اس جو کلائنٹ کے بارے میں آپ جو چیز شیئر کریں گے وہ کیا ہوگی کہ آپ اپنے کلائنٹ کا کوئی میسج جو کہ شارٹ ٹرم میسج ہوگا نارملی,
یعنی کہ کم وقت کے لیے میسیج ہوگا، وہ میسیج آپ اس کے کسٹمر کو دیں گے، اسے کہتے ہیں لیفلیٹ. عام طور پہ یہ فرنٹ یا فرنٹ اور بیک کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جسٹ کسی نہ کسی اس کی جو انفارمیشن ہے شارٹ ٹائم اس کو وہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہ ڈلیور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، دس از کالڈ ایز لیفلیٹ. لیفلیٹ کے اوپر آپ نے کرنا کیا ہے وہ میں آپ سے ابھی ڈسکس کرتا ہوں بعد میں، ابھی یہ بات ختم کر دیں. دوسری بات، لیفلیٹ کے بعد آتا ہے جی بروشر. یہ بروشر ہے، یہ دیکھیے گا، یہ بروشر ہے. یہ کیا ہوتا ہے بروشر؟ یہ عام طور پہ 2 3 4 تہوں کے اندر، تہے کہتے ہیں جیسے یہ اس کی جو ہے نا وہ اس پہ وہ بنے ہوئے ہیں، مطلب فولڈنگ اسے آپ کہہ لیجیے، 2 3 4 فولڈنگ کے اندر یہ ہوتا ہے. اور جو بروشر ہوتا ہے وہ کمپیریٹیولی ڈیٹیل میں ہوتا ہے. اب ڈفرینس کیا ہے لیفلیٹ میں اور بروشر میں؟ کیا ڈفرینس ہے؟ لیفلیٹ میں نے اب سرچ کیا ہے کہ فرنٹ اور بیک، ایک اس کا فرنٹ ہوگا ایک اس کا بیک ہوگا، کبھی کبھی فرنٹ سے کبھی کبھی بیک سے، کبھی کبھی دونوں سائڈ سے پرنٹ ہوا ہوگا، اور اس کی ڈیٹیلز باقی کیا میں بعد میں شیئر کرتا ہوں آپ سے. بروشر جو ہے اس کی نسبت ایک صفحے کا نہیں ہوگا، یہ بعض اوقات ایک بڑا لمبا سا صفحہ ہوتا ہے جس کو کہ فولڈنگ کے اندر کر دیا جاتا ہے. تو جو فولڈنگ کے اندر آپ کو ملتا ہے اسے نارملی بروشر کہتے ہیں. اصولاً طور پہ جو لینگویج ہے اس لینگویج میں بروشر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ صفحے، 3 4 5 6 صفحوں والا کوئی ایسا کوئی معلوماتی ایک کتابچہ جس میں اس کمپنی کا جو کلائنٹ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز آ جائیں. ٹھیک ہے، اب جو پیٹرن چل رہا ہے انٹرنیشنل بھی اور لوکل بھی، اس میں جو صفحے ہوتے ہیں نا 3 4 5 جس سے یا فولڈنگ ہوتی ہے وہ بروشر کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. تو یہ بروشر ہے. اب بروشر میں اور لیفلیٹ میں فرق کیا ہے اس کو جان لیجیے گا. جو آپ کا لیفلیٹ ہے بیسیکلی وہ آپ کی کسی جو ایٹ دی مومنٹ اس نے کوئی انفارمیشن دینی ہے، کوئی نئی دکان نئی برانچ کچھ کھول رہا ہے تو اس کے بارے میں انفارمیشن دے گا تو وہ لیفلیٹ ہوگا. بروشر کیا ہوتا ہے؟ بروشر لائف ٹائم ہوتا ہے، وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے، یہ لائف ٹائم ہے. اس میں کیا ہے جی، اس میں آپ کی کمپنی کا بیسک آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، آپ کا یہ کیا ہے، مطلب بیسک آپ کی جو ساری معلومات ہیں مختصر اور جامعیت کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہیں 2 4 5 صفحوں میں. اسے کہتے ہیں بروشر. اوکے، تو بروشر آپ سے اگر کوئی ڈیزائن کرنے کے لیے کہتا ہے کلائنٹ تو وہ اس طرح کا ہوگا. یہ آپ نے اس کے بارے میں یہ چیز بتا دی ہے، اسے آپ سمجھ لیجیے گا. آگے چلتے ہیں. بروشر کے بعد تیسری کیٹیگری جو آپ کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کا کلائنٹ کہتا ہے وہ ہوگا بینر. بینر کیا ہوتا ہے؟ بینر کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. اگر تو آپ کا کلائنٹ پرنٹنگ کے لیے آپ سے بینر تیار کروا رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ نوٹ کر لیجیے. اگر آپ کا کلائنٹ ڈیجیٹل کے لیے آپ سے تیار کروا رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے نوٹ کر لیجیے. ڈیجیٹل کے اندر بینر کسی اور چیز کو کہتے ہیں اور پرنٹنگ کے اندر بینر کسی اور چیز کو کہتے ہیں. اگر آپ ڈیجیٹل کی بات کر رہے ہیں تو نارملی ویب سائٹس کے لیے ایک لمبے رخ کا، مطلب یہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لمبا ہوتا ہے، اس کی چوڑائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے، یہ ان کی ہاریزونٹل لمبائی کے اندر ہوتا ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بینر کیا ہوتا ہے. تو بینر جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے لمبائی کے اندر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا جو بینر ہے وہ آپ کا، یہ دیکھیے یہ بینرز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ بینرز ہیں. اب اس سے یہ دیکھیں یہ لمبائی کے اندر آ گئے ہیں، یہ لمبائی میں آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے یہ بھی بینر ہے، یہ دیکھیے لمبائی کے اندر. تو جو بینر ہوں گے وہ بینر ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے ڈیزائننگ کا جو کہ لمبائی کی رخ آتا ہے. اور اس میں اگر تو اس کو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر لے کے آئے گا یا ڈیجیٹل کے لیے آپ سے یوز کرے گا تو بینر کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ لمبائی کے اندر آئے گا. نارملی بینر ویب سائٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور ویب سائٹس کے لیے جو کلائنٹ ہے وہ آپ سے اپنا بینر ڈیزائن کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 بات یہ ہے کہ جو ویب سائٹ کے لیے بینر ہے وہ نارملی اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹاپ کے اوپر آتا ہے. تو یہ جو بینر ہے وہ ویب سائٹ کے لیے آئے گا تو یہ اس طرح کا لمبائی کی رخ میں آئے گا. اس کا سائز یاد رکھیے گا فکس نہیں ہوتا، کیونکہ جون سے کلائنٹ نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوتی ہے نا اس میں ایک سپیس رکھی ہوتی ہے، اس سپیس کے اکارڈنگلی وہ بینر کو موٹا یا پتلا کروا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں یہ والا بینر ذرا سا موٹا ہے اور یہ دیکھیے گا یہ بھی بینر ہے لیکن یہ ذرا پتلا ہو گیا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کی ڈیمانڈ پہ. لیکن ایک بات باقی ہے کہ یہ لمبائی کے اندر آتا ہے، اسے کہتے ہیں بینر. سو آپ سے کلائنٹ کہے میں نے بینر بنوانا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ آپ سے یہ بنوانا چاہ رہا ہے. اوکے جی، آگے چلتے ہیں. اچھا ہاں، اگر وہ آپ کا کلائنٹ پرنٹنگ کا ہے، پرنٹ میڈیا کا کلائنٹ ہے تو وہ جو بینر ہے وہ کپڑے کا بنوانا چاہتا ہے. وہ جو عام مشہور بینر ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوتے ہیں، سڑکوں پہ لگے ہوتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو جو لوکل ہمارا کلائنٹ ہے یا انٹرنیشنل جو کلائنٹ جو کہ پرنٹڈ میں چاہتا ہے وہ نارملی بینر جو ہوتا ہے وہ آپ سے کپڑے کا بینر بنوانا چاہتا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر جو بینر ہے کپڑے کا اس کی پرنٹ ڈیزائننگ کروانے کا رواج نہیں ہے. ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہوتا ہے اور انٹرنیشنلی بھی اس بات کا رواج نہیں ہے. کپڑے کے اوپر جو ڈیزائننگ ہوگی اس کا آپ کو آرڈر نہیں ملے گا. کپڑے کے لیے پینٹر ہوتے ہیں جو کہ بائی ہینڈ اس کو لکھ لیتے ہیں، لہٰذا آپ کو جو آرڈر ملے گا نا وہ ویب سائٹ کے بینر کا ملے گا، دوسرا آپ کو آرڈر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا کہ کلائنٹ آپ سے مین جو آپ کو کام کہے گا وہ کیا کہے گا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی شرائط کیا ہے، لوگو ڈیزائن کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کلائنٹ کا لوگو کیوں کب کرنا ہے، کس کلائنٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے. کلائنٹ کے حوالے سے لوکل انٹرنیشنل پیٹرن کے حوالے سے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بینر کی جو لوگو ہے
وہ کیوں ڈیزائن کرنا ہے, کب ڈیزائن کرنا ہے, کس طرح ڈیزائن کرنا ہے, کس قسم کا کرنا ہے, اس کی وجہ کیا ہوگی, اس میں رنگ کون سا استعمال کرنا ہے, رنگ کی وجہ کیا ہوگی, تفصیل سے ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں, آج ڈسکس نہیں کریں گے. تو یہ تمام چیزیں جو موٹی موٹی چیزیں جس کے آپ کو آرڈر ملنے ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, یہ چیزیں لیفلیٹ, بروشر, بینر, یہ آپ کو ملتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کو آرڈر ملے گا نا جی, وہ آپ کو ملے گا وزٹنگ کارڈ کا. وزٹنگ کارڈ کے بارے میں بتانے کی مجھے نیڈ نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے. وزٹنگ کارڈ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو وزٹنگ کارڈ کا آپ کو آرڈر ملتا ہے. وزٹنگ کارڈ بھی ایک اچھی چیز ہے ڈیزائن کے لیے. وزٹنگ کارڈ کے اندر بس آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ کو وزٹنگ کارڈ کا آرڈر ملے تو آپ نے وزٹنگ کارڈ کو جو آپ نے بنانا ہے وہ آپ نے کبھی بھی اس کو 300 پکسل سے کم میں نہیں بنانا. بس یہ سمپل ایک بات نوٹ کر لیں, باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے. جو وزٹنگ کارڈ کا آپ کا آرڈر ہوگا نا, یا کوئی بھی آپ کا پرنٹنگ کا آرڈر ہوگا, چلیے اس سے وسیع کر لیتے ہیں, کوئی بھی چیز جو آپ کے پرنٹنگ کے اندر آئے گی تو پرنٹنگ کے کسی بھی آرڈر کو آپ نے 300 پکسل سے کم میں نہیں کرنا. اب یہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو آگے بعد میں ابھی شیئر کریں گے جب ڈیزائننگ کی طرف چلتے ہیں. کل ہم جب جائیں گے اپنے ٹولز کے اوپر تو بات کریں گے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد وزٹنگ کارڈ کے بعد جو آپ کو نیکسٹ کچھ ملتی ہیں چیزیں, وہ آپ کو ملے گا لوکل میں زیادہ ملتا ہے, انٹرنیشنل میں کم ملتا ہے. کوئی بندہ اخبار کا ایڈ ڈیزائن آپ سے کروانا چاہتا ہے تو یاد رکھیے گا اخبار میں ایک بیسک اصول ہے, اسے کہتے ہیں کالم, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر کالم ہوتے ہیں. تو آپ کا جو نیوز پیپر ہوتا ہے نا اس میں لائن اور کالم چلتا ہے. آپ نے کلائنٹ سے پوچھنا ہے کہ سر جو آپ نے ایڈ ڈیزائن کروانا ہے نا وہ کتنی لائن اور کتنے کالم کا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کا ایڈ ہوگا وہ لائن اور کالم کا ہوگا, ٹھیک ہے جی. اب تو آپ کا جو ایڈ ہوگا وہ لائن اور کالم کا ہوگا. کالم اور لائن اس سے پوچھنی جی کتنے کالم کا آپ کا ایڈ ہو اور کتنی لائن کا آپ کا ایڈ ہو, تو آپ نے اس کالم اور لائن کے بیس پہ اس کا ایڈ ڈیزائن کرنا ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ کالم اور لائن کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اور ہیں اور باقیوں میں اور ہیں. سر پلیز ہولڈ کیجیے گا, ایک سیکنڈ بریک کیجیے گا. السلام علیکم جی, میں ذرا کرنی کلاس میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. میں ابھی بات نہیں کر سکتا, آدھے گھنٹے کی بات کرتا ہوں. اللہ حافظ. اچھا سوری سر, ایک کال بڑی ایمرجنسی آ گئی تھی میں نے. اچھا, اب اس میں جو آپ کا کالم ہے اور جو آپ کا آپ کی لائنز ہیں یہ پاکستان میں اور ہیں, امریکہ میں اور ہیں, ہر ملک کے اپنے اپنے رولز ہیں کالم اور اس کے. تو آپ کا کلائنٹ آپ کو بتائے گا یار کہ میرا جو ایڈ ہے وہ اتنے کالم اتنے لائنز کا ہے. اب وہ کالم اور لائن کی وتھ اور کیا ہوتی ہے وہ بھی کلائنٹ آپ کو بتا دے گا. تو یہ سمپل چیزیں ہیں جو آپ سے کلائنٹ نے پوچھنی ہے اور کہنی ہے. سو ان کا آپ کو انفارمیشن ہونا ضروری تھی. بس یہ باتیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب یہ جو میں نے آپ سے تمام باتیں کی ہیں اس کا آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی, تو ان باتوں کو آپ نے سمپلی اپنے پاس جو ہے وہ سیو کر لینا ہے. ان کے اسکرین شاٹ نکال لیجیے گا, مجھے کہیں گے میں بھجوا دوں گا, لیکن یہ بیسک اصول ہے, یہ آپ کو آنے چاہیے ڈیزائننگ کرتے ہوئے. جب تک آپ کو نہیں بتاؤں گے آپ ڈیزائننگ کر ہی نہیں سکتے. کلائنٹ کا مدعا کیا ہے, ایک بات. سیکنڈ جی, آج کی جو سیکنڈ بات ہے وہ بھی ایکسٹرا آرڈینری اہمیت کی حامل ہے. آئیں سر چلتے ہیں جناب. آپ کو جو لیفلیٹ یا بروشر یا بینر آپ کا کلائنٹ دے گا ڈیزائن کرنے کے لیے, آپ نے اس میں کچھ چیزوں کا نہایت ایکسٹرا آرڈینری خیال کرنا ہے. کیا خیال کرنا ہے یہ باتیں پلیز نوٹ کر لیجیے گا. ہم ان کو دوبارہ دہرائیں گے نہیں, آج ہمارے پاس ان کا ٹائم ہے, یہ ہمارا 1 گھنٹہ ان باتوں کے لیے ہے اور بہت ہے. اگر آج کرنے کے بعد دوبارہ آپ کل مجھ سے پوچھیں گے تو پلیز اس میں میرے آپ کے لیے پریشانی ہے. باتوں کو سنیے گا, سمجھیے گا اور ریوائز کیجیے گا. جتنے بھی آپ نے ایڈ ڈیزائن کرنے ہیں, جو بھی ڈیزائننگ آپ نے کرنی ہے, اب دیکھیں یہ جیسے ایک ایڈ ڈیزائن کیا گیا ہے. اب یہ ایڈ کس کا ہے, یہ سوشل میڈیا کا ایڈ ہے. سوشل میڈیا کے ایڈ کے اپنے رولز ہیں. یہ کس کا ایڈ ہے, یہ انسٹاگرام کا ایڈ ہے. اب انسٹاگرام کے اپنے رولز ہیں. یہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں یہ آپ کو نہیں پتہ ہوں گے تو آپ یہ نہیں ڈیزائن کر سکتے. بندہ ہے, کلائنٹ ہے, آپ سے کہتے ہیں یار مجھے ایک ایڈ ڈیزائن کر کے دو, کس کے لیے, فیس بک کے لیے. اور نہیں یار فیس بک نہیں, میں نے یوٹیوب کے لیے. تو بھائی یوٹیوب کا ایڈ اور ہے, فیس بک کا ایڈ اور ہے, انسٹاگرام کا ایڈ اور ہے, اس کے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں. تو آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ڈیفینیٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ایڈ ڈیزائن کرنا ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں. تو انہی کے بارے میں ہم اب جو سیکھ رہے ہیں. سو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, ان کو پلیز ریکال کر لیجیے گا, ریوائز کر لیجیے گا. اور ڈیزائننگ میں اٹ از اے مسٹ کہ آپ کو اس کے بارے میں بیسک نالج تفصیل کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھا, اب آپ کا فیس بک کا ایڈ ہے, فیس بک کا, یوٹیوب کا, انسٹاگرام کا, بینر ہے, بروشر ہے, ویب سائٹ ہے, اینی تھنگ جو ڈیزائن کر رہے ہیں اس میں کچھ چیزوں کا اپنے اس پہ خیال کرنا ہے ڈیزائننگ کرتے ہوئے. میں 10 منٹ کے اندر ٹاپک ختم کروں گا, یہ والا نوٹ کیجیے گا پلیز. نمبر 1, نو یور ٹارگیٹ آڈینس. اپنے کلائنٹ کے ساتھ اگر آپ کو لوکل ملتا ہے, آپ کو جاب میں آپ کا اونر کہتا ہے کام کرو, یا آپ کو فری لانسنگ میں بندہ ملتا ہے ویسٹرن سے, دبئی سے, امریکہ سے, کہیں سے ملتا ہے, آپ نے سب سے پہلے اسے کہنا جناب علی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کون سی ہے, یعنی کہ آپ نے ایڈ کس کو دکھانا چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے, چاہتے کیا ہیں آپ.
نمبر 3 آپ کی انٹرسٹ کیا ہے, مطلب آپ کے اس ایڈ کو چلانے کا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز. نمبر 4 آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو ایڈ ہے وہ جب آپ چلائیں گے تو آپ کا بجٹ کیا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ نے اپنے کلائنٹ سے پوچھنی ہے. بیفور یو اسٹارٹ یور ڈیزائن یو ول فائنڈ کمپنی ٹارگیٹ اور کسٹمر, you find the customer's demand, interest. Your design will be 100% perfect if you design your customer's mind. مطلب آپ کا جو کسٹمر ہے آپ نے اس کے ذہن کے مطابق ایڈ ڈیزائن کرنا ہے. یہ چیزیں ابھی آپ کو میں بڑی تفصیل سے آگے سکھاؤں گا ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اگر چاہا تو یہ جو کسٹمر کا ذہن ہے وہ بھی آپ نے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا کسٹمر کون سا ہے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جو کلائنٹ ہے جس کا آپ ایڈ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ کیا ہے. ابھی ہماری جو کل کلاس ہوئی تھی ہمارے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی, اس میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی کلاس میں ہمارا جو کیمپین آئی تھی اس کے اندر ہم نے ایک ایڈ ڈیزائن کرنا سیکھا تھا. یہ ایڈ ڈیزائننگ ہے اور وہ کیمپین ڈیزائننگ ہوتی ہے. یہ اس میں آپ ڈیزائن کرتے ہیں کسی پروڈکٹ کو اور امیج ڈیزائن کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں آپ کیمپین ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہماری کل والی کیمپین تھی جو لیکچر کل کا ہمارا ہوا تھا, اس کے اندر مجھے یاد ہے جو کلائنٹ تھا اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کلائنٹ کی کہ آپ وہ امیگریشن کا کلائنٹ تھا ہمارا جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور پاکستان میں امیگریشن والا جو کلائنٹ ہے اگر آپ کو مل جاتا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروانے کے لیے, تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروانے کے لیے امیگریشن کے کلائنٹ کے کسٹمر کون ہوں گے. اب یہ ایک کویشچن ہے, میں یہاں پہ بریک کرتا ہوں سر 1 سیکنڈ کے لیے. بریک مین کہ آپ لوگوں کی طرف مخاطب ہوتا ہوں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو میں نے الاؤ کیا ہے انمیوٹ کرنے کا. سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ ہے امیگریشن کا, وہ کلائنٹ ہے امیگریشن کا, اور وہ آپ سے کہتا ہے جی کہ میں نے امیگریشن کروانی ہے, اور میرا جو کلائنٹ ہے وہ امیگریشن والے جن کی انٹرسٹ ہے امیگریشن میں, جن کی انٹرسٹ ہے امیگریشن میں, وہ والے بندے میرے کلائنٹ ہیں. تو مجھے بتائیں اس کے کلائنٹ کون سے ہوں گے, لیکن جو سوشل میڈیا کے میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہیں بتائیں گے, کیونکہ ان کو تو وہ یہ سب باتیں بڑے تفصیل سے پڑھ رہے ہیں, وہ نہیں. آپ تو آئی تھنک ہیں میرے پاس سوشل میڈیا کے کلائنٹ ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں میرے, آپ بیٹے بچوں کی آواز پلیز بند کریں. جی محمد حسن آپ بتائیں مجھے بیٹے, حسن صاحب, حسن بیٹے آپ نے مائک آن کیا ہے, مجھے بتائیے گا کہ جی مون آپ بتائیں, مون راجا یا محمد حسن آپ بتائیں, کوئی بتائیں مجھے پلیز. یہ جلدی سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے میرے بیٹے. آصف آپ بتائیں بیٹے, آصف اقبال. سر وہ جو باہر جانا چاہتے ہیں اس کو جو حسن کی آواز کا ایشو آ رہا ہے. چلیے جی میں آپ خود سے ٹائم چونکہ ہمارے پاس کام ہے لہٰذا میں آپ کو فی الحال کلوز کرتا ہوں اس بات کو. چھوڑیے میں ڈسکس کرتا ہوں, ٹائم کم ہے ہمارے پاس لہٰذا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا مائک جانا چاہتے ہیں سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو سر. میں آپ سے وغیرہ پہ اسی ٹھیک ہے بزنس کرنا چاہتے ہیں, باہر جا چاہتے ہیں ہائر امیگریشن کے لیے. چلے سر. جی جناب علی, آواز کا ایشو جو تھا وہ آ رہا تھا آپ لوگوں کی, میں نے اس کو کلوز کر دیا دوبارہ سے, سوری کچھ ایشو چل رہا ہے, نیٹ واز لوگوں کا سلو تھا. اینی ویز ٹاپک کی طرف آتے ہیں, ٹائم ہمارے پاس کام ہے. اچھا اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ امیگریشن والا ہے, تو آپ کو میں تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں اس میں تفصیل کے ساتھ. 1 سیکنڈ جسٹ سر, میں اس کو یہ کر دیتا ہوں. اوکے اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے, اب ہماری کل والی کلاس میں یہ ٹاپک تھا, کلائنٹ تھا ہمارا امیگریشن کا. اب اس کے کلائنٹ کون کون سے ہیں, جو ان سے بندے آئٹس کر رہے ہیں, جو ان سے بندے یونیورسٹیز کے اندر ہائر ایجوکیشن کے اوپر مطلب جو بندہ کر رہا ہے نا ایم ایس سی کر رہا ہے, ایم اے کر رہا ہے, وہ اس کے کلائنٹس. کیوں, جو سا بندہ تعلیم مکمل کرے گا وہ نوکری چاہے گا, اور اس میں وہی بندے ہوں گے جو کہ چاہیں گے یار ہم باہر جا کے کام کرتے ہیں, وہاں جا کے جاب کرتے ہیں. ڈاکٹرس جنہوں نے ایم بی بی ایس مکمل کر لیا ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں. اب ڈاکٹرس آپ کی آڈینس ہو گئے, آپ کی آڈینس جو کون ہو گئے, جو ان سے بندے یونیورسٹیز میں ایم اے ایم ایس سی کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے آئٹس پڑھی ہے, جو آئٹس کے کورسز کر رہے ہیں, یہ آپ کے کلائنٹس ہیں. اب آپ جو ایڈ ڈیزائن کریں گے نا, اس میں آپ نے امیگریشن والے بندے کے لیے جو اپنی آڈینس دیکھنی ہے وہ کون سی دیکھنی ہے, جو میں نے آپ سے ڈسکس کر دی ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اپنی آڈینس کو میئر کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے سب سے پہلے اپنے کلائنٹ سے پوچھنا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. تو امیگریشن والا کلائنٹ ہے وہ کیا چاہتا ہے, اس کی آڈینس کون سی ہے, یہ 2 چیزیں ہوں گی. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن ہم کریں گے, ٹھیک ہے جی. نمبر 1. نمبر 2 اس کے بعد آگے چلتا ہے. یہ باتیں جو آپ سے سر ڈسکس کر رہا ہوں یہ اسی طرح سے آپ کو فالو کرنی ہے, اس سے باہر نہیں جانا. آپ نے لوکل کلائنٹ ملتا ہے یا باہر کا ملتا ہے, آپ نے باہر سے نہیں جانا. نمبر 2, بروشر کے لیے, بینر کے لیے یا باقی تمام جو چیزیں ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا میسیج کلیئر ہونا چاہیے. آپ کے میسیج مطلب اس میں جو مین آپ کا میسیج ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. آپ نے کوئی چیز بھی میسیج جو اس میں دینا ہے وہ آپ نے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ نہیں دینا. فار ایگزامپل آپ کا کلائنٹ ہے وہ آپ سے کوئی
प्रॉपर्टी की उसकी कोई जो है ना वो स्कीम है, हाउसिंग स्कीम है, और वो उस हाउसिंग स्कीम को आपके ज़रिए सेल करवाना चाहता है, ठीक है। आपने जब उसका मैसेज डिज़ाइन करना है ना, जब उसका ब्रोशर आपने डिज़ाइन करना है, तो उसमें आपने जो उसका आप ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे या जो आप उसका लीफलेट डिज़ाइन करेंगे, आप उसके अंदर फ़ोटो लगा देंगे ना एक अगर कश्ती की और समंदर की, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, या आप कोई ऐसी बात कर जाएंगे जिसमें समंदर की बात आएगी, तो ये इररिलेवेंसी, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, अभी आज के लेक्चर में नहीं, कल के लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि रेलेवेंट मैसेज कैसे कन्वे हुआ और इररिलेवेंट मैसेज कैसे कन्वे हुआ, और आपको कल मैं ये बात तफसील से बताऊंगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो अपने मुंह से बोलता कैसे है, उस डिज़ाइन से बात कैसे करवाते हैं। वही डिज़ाइन होगा, आप एक ही पैटर्न पे मैं कल आपसे शेयर करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो ऐड डिज़ाइनिंग किया गया होगा एक सोशल मीडिया के लिए, तो वो और ही मैसेज दे रहा होगा, सेम डिज़ाइन दिखाऊंगा मैं आपको, एक ही डिज़ाइन जो है, एक ही चीज़ जो है सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइन की होगी, तो वो किसी और तरह मुंह से बोल रही होगी, बाकायदा बोलेगी बगैर ज़ुबान के, रंग उसकी बातें करेंगे। और सेकंड डिज़ाइन जो है उसी पैटर्न में आपसे मैं कल शेयर करूंगा, जो कि मैंने डिज़ाइन किया था एक डॉक्टर साहब के लिए, तो वो ऐड उसी डिज़ाइनिंग में एक और मैसेज देगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनका आपको बेसिक और मुफस्सल नॉलेज होना मस्ट है। जब तक आपको इसके बारे में मुफस्सल नॉलेज नहीं होगा, आप कभी तो भी डिज़ाइन नहीं कर सकेंगे। तो आपको जो मेक द मैसेज क्लियर, आपका मैसेज उसमें क्लियर हो। अ ग्रेट फ्लायर डिज़ाइन कन्वेज अ मैसेज टू द ऑडियंस इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। If it takes more than a few seconds to understand what the flyer is about, the audience will lose interest and completely miss the CTA. अगर आप अपने जो आपका जो वो ब्रोशर है, आपका जो लीफलेट है, आपका जो डिज़ाइन है, अगर वो उसके अंदर जो चीज़ आपने बोल्ड कर दी है, जो आपने अंडरलाइन कर दी है, जो आपने हाईलाइट कर दी है, जो आपने उसमें चीज़ों को पोजिशनिंग की है, अगर तो वो आपने ठीक नहीं की, तो आपका कस्टमर फ़ौरन उसके आपके पास चंद सेकंड होते हैं। याद रखिएगा, इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में आपके पास चंद सेकंड होते हैं अपने क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए। आपके जितने भी ऐड चल रहे होते हैं ना, आप सेकंड्स में आपके कस्टमर ने उसके ऊपर स्टे करना होता है या छोड़ कर निकल जाना होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काउंट करती हैं चीज़ें। अब आपका जो क्लाइंट लोकल, इंटरनेशनल, फ्रीलांसिंग जो भी आपने करनी है, जॉब करनी है या आपने फ्रीलांसिंग करनी है, जो भी आपने करनी है, उसमें आपने अपने क्लाइंट की नीड्स को, कि वो चाहता क्या है, इसको समझना है और समझने के बाद डिज़ाइन करना है। तो टूल और ये सारे का सारा नॉलेज ये बराबर अहमियत का हामिल है और इसके बगैर डिज़ाइनिंग हो ही नहीं सकती। सो आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स विद यू। सर, आज का जो हमारा काम है वो यहाँ पे ख़त्म होता है जी। थोड़ी सी कुछ चीज़ें इस आज की टॉपिक की बाकी रह गई हैं, और नंबर 2 सैम्पलिंग बाकी रह गई है कि मैंने आपको दिखाना है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना ज़ुबानी, इसमें प्रैक्टिकल फ़र्क क्या है, प्रैक्टिकली चीज़ें किस तरह डिफ़र करती हैं। मतलब वही चीज़ है, वो डॉक्टर के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैंने उसको किसी और तरह कर दिया है, वही चीज़ है उसको मैंने एक किसी डिजिटल के लिए तैयार कर दी तो किसी और तरह कर दी, तो क्यों, कैसे, ये जो बेसिक और इम्पोर्टेंट तरीन मैसेज है, इस पर प्रैक्टिकली जो है वो हम कल प्रैक्टिकल करेंगे इसका इंशाल्लाह ताला। आज मैं आपको दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ। अभी आप लोगों में से जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस करने हैं अपने कल के लेक्चर के हवाले से, आज के हवाले से, आप सब लोगों को मैं अलाउ कर रहा हूँ अनम्यूट करने का। हैंड रेज़ कीजिएगा, माइक ऑन नहीं करना, हैंड रेज़ कीजिएगा प्लीज़। फिर जिसका मैं नाम पुकारूंगा वो कर दे। चलिए खैर बेटे, एक सेकंड होल्ड करें प्लीज़। जी मोहम्मद नवीद साहब, आप बेटा आपने हैंड रेज़ किया, पहले आप सवाल करें। मोहम्मद नवीद साहब, मोहम्मद नवीद अपना माइक ऑन कीजिएगा और सवाल कीजिएगा बेटे प्लीज़। सर टाइम बहुत कम है, प्लीज़ ज़रा सवाल जल्दी कर लें। बेटे फ्रीदा आप कर लें, नवीद साहब फ्रीदा मिस आप कर लें। फ्रीदा वसीम जी बेटे प्लीज़। जी बेटे प्लीज़ सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे बच्चे, सवाल करें। हाँ जी, मैंने आपको बताया था, हाँ जी, मुझे लेक्चर के भी मतलब लास्ट मैंने 10 मिनट में जो है वो अटेंड किया है, तो अब फिर मुझे इसकी कब तक मिलेगी रिकॉर्डिंग? मैंने पिछले भी सारे लेने हैं। ओके तो अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मेरे समझ बेटे आई, बात आज पहली सुनिए, क्लास ठीक ली है मैंने। सुने बेटे, आपको 2 महीने के तमाम लेक्चर्स डेली की बुनियाद पे क्लास ख़त्म होने के तकरीबन 1 घंटे के अंदर हमारा IT डिपार्टमेंट बाकायदा भिजवाएगा, डेली भिजवाएगा रिकॉर्डिंग आपको, लेकिन सिर्फ उनको भिजवाएगा जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे। नॉन रजिस्टर्ड को हम अभी भी दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बंद कर देंगे। नंबर 2, तमाम स्टूडेंट्स के पास लाइफ टाइम एक्सेस होगी क्लाउड की, ज़िंदगी भर के लिए। आप 10 साल के बाद भी चाहेंगे तो लेक्चर सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, परेशान नहीं आपने होना जी। आसिफ इकबाल साहब प्लीज़, आपने हैंड रेज़ किया बेटे। आसिफ इकबाल,
السلام علیکم سر. جی بیٹے سر پلیز. آپ نے جو ایک میک دا میسج کلیئر اس میں ایک لفظ یوز کیا لاسٹ میں سٹی ہے, اس کا کیا میننگ تھا؟ بیٹے وہ اس میں میں ابھی میرے پاس ٹائم کم ہے, کل بتاؤں گا انشاءاللہ. مجھے پتہ ہے میں نے چھوڑا ہے اس کو, میں کل بتاؤں گا آپ کو. میں یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے, کل بات کریں گے, اس کو چھوڑ دیجیے گا آج, اس لیے میں نے آج نہیں بتایا. جی وقار صاحب پلیز, میاں وقار اچھا, صاحب اور ایک جو آڈینس کے حوالے سے سر میں نے بات کرنی تھی. پلیز کریں. السلام علیکم. اچھا سر اس میں پینافلیکس کی ڈیزائننگ بھی تو ہوگی نا, وہ بھی تو کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ بیٹے آپ سے جو کسٹمر آپ کو ملے گا نا, جو یہ آپ کے پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے, میں نے ٹرینڈ ایک چیز ٹرینڈ کے اوپر ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر جو سا بندہ فلیکس کی پرنٹنگ کروا رہا ہے نا, وہ آپ کو آرڈر نہیں دیتا. جی یعنی کہ فری لانسنگ کی دنیا میں بینر اور پینافلیکس اس کا آرڈر نہیں ملتا آپ کو. میں نے اس لیے ڈسکس نہیں کیا, یہ آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ پکی پکائی ہیں, یہ رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں. آپ کو آرڈر ملے گا امریکہ سے یا پاکستان سے فری لانسنگ میں, تو کس کا ملے گا؟ بینر کا ملے گا, بروشر کا ملے گا, ویب سائٹ کا ملے گا, ویب سائٹ ڈیزائننگ کا ملے گا. یہ ملیں گے آپ کو. آپ کو بینر جو ہے کپڑے کا, یہ پینافلیکس, اس کا آرڈر نہیں ملنا. اس کا کلائنٹ ہمیشہ اس کے پاس جائے گا, وہاں بیٹھ کے ڈیزائن کروائے گا. یہ ایک نا رواج ہے. سو میں نے آپ کو نہیں بتایا, یہ ملنا بھی نہیں ہے آپ کو, اس کو چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے اگر ڈومیسٹک لیول پہ مل جائے تو سر, آپ جاب کریں گے نا پرنٹنگ پریس میں, تو وہاں پہ ملے گا آپ کو. جی, اگر آپ پرنٹنگ پریس میں جاب کر رہے ہیں نا, تو وہاں پہ آپ ڈیزائن کریں گے. تو اس کے رول اینڈ ریگولیشن ہے ہمیں سر یہ سارے جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کے یہ رول سانجھے ہیں, رولز سانجھے ہوتے ہیں. جو آپ کی پینافلیکس ہے اس کا سائز کا تو کوئی میئر ہی نہیں ہوتا. وہ جو کلائنٹ کی دکان ہوتی ہے نا اس کی, یا اس کا جو کلینک ہوتا ہے, اس یا اس کا جو بڑا سارا جو اس کی ہولڈنگ روڈ پہ لگی ہوتی ہے, اس نے وہ لگانی ہوتی ہے. اس میں سائز کبھی ایک سا نہیں ہوتا, کبھی اسکیئر ہے, کبھی ورٹیکل ہے, کبھی ہاریزونٹل ہے. تو اس میں سائز ہمیشہ ڈفر کرتا ہے. لہٰذا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا. اس میں اٹ ڈیپینڈس اپون دی ڈیمانڈ آف دا کلائنٹ. ٹھیک ہے, اس میں اوور آل رولز ہوں گے جو میں آپ کو پڑھاؤں گا کل ان شاء اللہ تعالیٰ, لیکن اس میں بیسک رول کوئی نہیں ہے. ٹھیک جی ٹھیک ہو گیا. کون صاحب ہے سر یہ؟ آپ نے مائک, چلیے آپ مائک آن کیے جی, آپ کریں سوال. یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, آئی جے آئی کچھ بھی. سر مائک آن کیا, سوال کریں آپ بیٹے. جی پلیز بولے 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 بولے. سر آپ کی مجھے آواز نہیں آ رہی. جی انفینکس ہاٹ 10, آپ نے بیٹا مائک آن کریں اور سوال کریں. انفینکس ہاٹ 10 پلیز. سر جی سر وعلیکم السلام. اچھا سر, میں یہ لیکچر آپ نے بہت اچھا دیا. میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ ساری جو ہے کنورسیشن ایک ریئل لائف جو چلتی ایگزامپل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو بہت زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی ہمیں. ٹھیک ہے سر. میں آپ کو نا ابھی اس لیکچر کے بعد اپنے 2 لیکچر بھیجوں گا, جس کا عنوان ہے رنگوں سے باتیں کیسے کرواتے ہیں, رنگوں کو زبان کیسے دیتے ہیں. اس لیکچر کو نا آپ نے وہ صرف کوئی 40 منٹ کا لیکچر ہے میرا, اس کو آپ نے سن لینا ہے. رنگوں سے باتیں کیسے کرواتے ہیں. اس کے بعد آپ بغیر کوئی لفظ کہے, بغیر کوئی ایک منہ سے بات کہے, کوئی الفاظ لکھے, آپ رنگوں سے باتیں کروائیں گے. لیکن اس کے لیے وہ جاننا ضروری ہے کہ وہ باتیں کیسے کرواتے ہیں. وہ پریکٹیکلی آپ نے جو مجھے بات کہی, میں آپ کو لیکچر بھجوا دوں گا, ابھی بھجواتا ہوں میں کلاس کے بعد. آئی ٹی والے صاحب میں کہہ دیتا ہوں, وہ آپ کو بھجوا دیں گے. آپ نے اس لیکچر کو سننا ہے. اس کے بعد جب آپ ڈیزائن کریں گے نا, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی جو آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں اس میں یہ پنک جو یوز اس نے کیا نا, اورنج کلر, یہ کیوں یوز کیا ہے, ابھی آپ کو چل جائے گا پتہ. اس میں اس نے بلیو کلر کیوں یوز کیا ہے. جی سر وہ جو آپ لیکچر بھجوائیں گے ہاں وہ کس میں آئے گا جناب آپ کو ڈیلی بیسس پہ تمام لیکچرز بما اس پریویس لیکچر کے, اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کو واٹس ایپ پہ آیا کرے گی. آپ وہاں سے اس کو ڈیلی سنا کریں گے. اس کے علاوہ لائف ٹائم کے لیے میں آپ کو ابھی کلاؤڈ دوں گا 1-2 دن کے اندر. اس کلاؤڈ میں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے بس وہ ان کو ملے گا. زندگی بھر کے لیے آپ 1 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد جب چاہیں گے ان تمام لیکچرز کو سن سکیں گے, شروع سے لے کے آخر تک. یہ 2 فیسلٹیز آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ابھی سر آج کا جو ہمارا ٹائم ہے کلاس کا وہ ختم ہو جاتا ہے. کل ملیں گے نئی والی کلاس میں. اور جو سوال آپ کا رہ گیا ہے پلیز واٹس ایپ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. آپ مجھے رات کے 12 بجے تک سوال کریں. جو آپ کے سوال رہ گئے ہیں واٹس ایپ پہ آ جائیں, میں وہاں سوال کا جواب دوں گا. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کیا. یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی کمپنی, دکان یا کنالوں کے کنال کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ڈیزائننگ کے بغیر چل سکتا ہو. یہ بیسک ٹول ہے, یہ ریڑھ کی ہڈی ہے کاروبار کی. اس کو سیکھنا مطلب پیسے کمانے کے لیے ایک دروازہ آپ پہ کھلتا ہے. اور خاص طور پہ کووڈ-19 میں فری لانسنگ کے اندر یار یہ کمال اسکل ہے. اللہ آپ کو آسانیاں دیں, آپ نے اس کو چوز کیا ہے, اور آپ کی نیت میں کامیابی اور کامیابی عطا فرمائیں. بہت شکریہ. کل ملیں گے آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.